ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن مجید کی سورہ مبارکہ فصلت کی آیت ہے جس میں اعلان رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یہ اعلان کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، یہ اعلان کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. ثم استقاموا. ان کا یہ کہنا صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، یہ زبانی جمع خش نہیں تھا، بلکہ پھر انہوں نے اپنی بات پر، اپنے یقین پر، اپنے ایمان پر، اپنے دعوے پر استقامت سے کام لیا، ڈٹے رہے، کھڑے رہے، ایمان کے تقاضے کو پورا کیا. ایسے لوگوں پر تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور ان سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جا چکا. ایمان اور ولایت خدا، ولایت رسول اور ولایت امام، عشق رسول اور عشق آل رسول سب سے بڑی طاقت ہے. تمام طاقتوں کا سرچشمہ اور سورس اللہ پر ایمان اور اس پر یقین اور اس کی یاد اور اس سے رابطہ ہے. اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے صرف دلوں کو اطمینان ہی نہیں ملتا، دلوں کو اطمینان بھی ملتا ہے، روح کو طاقت بھی ملتی ہے، وجود مضبوط بھی ہوتا ہے. عشق رسول و آل رسول صرف ہدایت و نجات کا ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر انسان کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیتا ہے. تو غرض یہ کہ طاقت کا معیار، مضبوطی کا عنوان خوف اور ڈر کے بغیر زندگی گزارنا اور بلا خوف و خطر مستقل اور دائمی پرامن مستقبل اور آخرت کا انتظام کرنا ہے، جہاں پر حزن و غم کا تصور نہ ہو. ماہ محرم الحرام کی تاریخیں، خصوصاً پہلے عشرے کی تاریخیں، عام طور پر محرم کی آمد کے ساتھ ایک احساس ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، محرم کا مہینہ آ رہا ہے. یہ عجیب
جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہوا یہ مہینہ، یہ تاریخیں آتی ہیں کہ ہر آزادار یہ احساس کرتا ہے اپنی اپنی بساط پر، اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے کہ ایک عجیب جوش ہے، ایک عجیب کیفیت ہے، حالانکہ وہی تذکرہ ہے جسے ہر سال بیان کیا جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اگر مسائل کی طرف ہم غور کریں، لیکن یہ کہ لگتا ہے کہ اس سال کا محرم کچھ اور محرم ہے، ایام اعزاء اور ہیں، خصوصاً اس سال کا محرم تو واقعی طور پر کچھ اور محرم ہے۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ بڑا حساس زمانہ ہے۔ خدا کی قسم اگر محرم اور محرم کی تاریخیں نہ ہوتی تو تسلی و سکون کا ذریعہ بھی نہ ہوتا۔ کربلا نے ہمیں درس دیا ہے، مصیبت بھی ہوتی ہے، مصیبت کے ساتھ مضبوطی کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ کمزوریاں ظاہری طور پر بھی ہو سکتی ہیں، قربانیاں بھی ہوتی ہیں، قربانیوں کے ساتھ عزت کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نسبت حسین ہر منسوب ہونے والی شے کو بلند کر دیتی ہے۔ شاید میں نے کل بھی یہ جملہ عرض کیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ ذکر حسین وہ ہے جو کمتر کو برتر بنا دے، ایک عام مٹی کو رشک جنت بنا دے۔ آج ویسے بھی 2 محرم کی تاریخ ہے، مجھے نہیں معلوم مسائل کے موقع پر تفصیل سے عرض کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں۔ تاریخیں مختصر ہوتی ہیں، ایک مجلس میں جو ہے وہ مناسبتوں کو اور تاریخوں کا خیال رکھنا تھوڑا سا وقت کے دامن میں رہتے ہوئے مشکل کام ہوتا ہے۔ حسین بن علی کی نسبت سے کربلا دنیا کے لیے خاک شفا ہے، آخرت والوں کے لیے رشک جنت ہے۔ کسی نے تجزیہ کیا تھا، اگر یہ پسند نہ بھی آئے تو جس اگنور کر دیں، اگر پسند آئے تو غور کرنے کی بات ہے۔ بھائی جنت میں جانے والے جتنے جنتی ہیں سب روز محشر اپنی قبروں سے اٹھ کر جائیں گے۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ یعنی جنتی جتنے ظاہر ہے کہ نیک لوگ ہی جنت جائیں گے نا، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہید، صدیق، صالح، یہ قرآن کی کیٹیگریز ہیں نیک لوگوں کی، صاحبان رتبہ و منصب و مقام کی۔ کون؟ نبی، ولی، وصی، شہید، صدیق، صالح۔ ٹھیک ہے، آیتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جنت جائیں گے، جنت تو سب جائیں گے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں غلط فہمی نہ ہو، یہ نہ کہہ دیا جائے کہ بھائی جوش بیانی میں مبالغہ آرائی سے کام لے لیا گیا، کسی کو بڑھا دیا، نہیں، بڑھانے گھٹانے کا ہمیں کسی کو حق نہیں ہے، جو جیسے ہیں ویسے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر کوئی چیز خصوصیت کی ہوتی ہے، تو وہ تجزیہ میں کسی کا جو عرض کر رہا تھا، کسی عالم سے بہت پہلے سنا ہوا تھا کہ بھائی کربلا کو، یہ روایت میں ہے، یہ تو روایت ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کربلا کو قیامت کے دن جنت کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، جنت اپنے اوپر فخر کرے گی، من مثلی، کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے کہ جنت بھی میرے ساتھ جوڑ دی گئی۔ خدا کی قسم ہر وہ چیز جو امام حسین سے منسوب ہوتی ہے وہ صرف عزت پاتی نہیں ہے، عزت پا کر فخر بھی کرتی ہے۔ ہمارا اگر عنوان، ہماری اگر پہچان عزادار امام حسین سے ہے تو یہی سب سے بڑی فخر کی بات ہے، یہی سب سے بڑا شرف ہے، یہی سب سے بڑی عزت ہے۔ تو جنت اپنے اوپر رشک کرے گی، فخر کرے گی کہ کون مجھ جیسا ہے کہ جنت کو کربلا کو میرے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو کربلا کے اس قطعہ ارضی کو، اس زمین کے حصے کو، گنج شہداء کو اگر جنت سے جوڑ دیا جائے گا تو خود بخود جو ہے وہ شہداء کربلا امام حسین کی سربراہی میں جنت میں ہوں گے۔ تو باقی جتنے جنتی ہیں ان سب کو اپنی قبروں سے اٹھ کر جنت میں جانا پڑے گا۔ صرف کربلا کے شہیدوں کی خصوصیت یہ کہ ان کو اٹھ کر اندر چل کر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ خود کربلا سے وہ خود جنت سے جوڑ دی جائیں گی ان کی قبریں۔ درود پڑھیں محمد علی محمد۔ ایمان اللہ پر، عشق رسول و آل رسول، یہ طاقت کا سرچشمہ ہے، سورس ہے، یہی مضبوطی عطا کرتا ہے، یہی عزت عطا کرتا ہے، یہی ایمان اور یہی ولایت ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ اور ڈر، خوف، حزن سے قرآنی اصطلاح یہی ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف اور حزن دور ہو جاتا ہے جہاں
ولایت امیر المومنین کی دولت ہو اور اللہ کی بندگی کی طاقت ہو. یہی بس ایک ہی سورس ہے. یہ بھی ایک سورس ہے ایسا نہیں ہے. آپ کی توجہ ہے؟ جو لوگ شروع سے مجلس میں ہوتے ہیں وہ لوگ، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، یہ ایک طرح سے دیکھیے کلام ہے کہ جو مجلس کی ابتدا سے ہوتے ہیں وہ بہتر ساتھی ہوتے ہیں، ثواب میں سب شریک ہیں. آخری موقع پر بھی کوئی پہنچ جائے ثواب تو سب کو ملے گا، مگر عنوان اور گفتگو اور جو یہاں پہ موضوع بیان کیا جائے گا اس میں ظاہر ہے کہ جو لوگ شروع سے پہلے جملے سے ساتھ رہتے ہیں تو ان کا ساتھ اور ان کا ہم سفر ہونا زیادہ جو ہے وہ بہتر انداز میں ہوتا ہے. تو آپ حضرات مل کر میرے خیال سے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، درود پڑھتے ہیں. اس بات پر میں مزید توجہ کا طالب ہوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان، دیکھیں یہ چیزیں ہماری آج کی اپنی زندگی سے بہت مربوط اور حقیقی باتیں ہیں. ہماری فیملی لائف میں، ہماری انڈیویجول لائف میں، ہمارے لائف سٹائل میں، ہماری سوچ میں، ہماری ارننگز کے لیے، ہماری اسپینڈنگز کے لیے، ہمارے پروفیشن کے لیے، ہمارے ایجوکیشن کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، سب بہت مربوط باتیں ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم کوئی فلاسفیکل باتیں وہ قدیم زمانے کی کر رہے ہیں. کوئی چیز جو ہے یہاں پہ ایسی ہے نہیں. ویسے بھی دین اہل بیت اور قرآن تازہ ہے. زمانہ جتنا بھی آگے بڑھے قرآن اور اہل بیت سے پیچھے ہی رہے گی. ٹھیک ہے، تعلیمات اہل بیت. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان، عشق رسول، مولا علی، امام حسن و حسین، جناب سیدہ سے محبت اور ان کی اطاعت کرنا بھی ایک طاقت کا ذریعہ نہیں. یہی بس ایک طاقت کا ذریعہ ہے، یہی ایک عزت کا سورس ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا عزت کا راستہ نہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور میں طاقت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ہماری گفتگو کا عنوان ہی ہے ایمان اور ولایت کی طاقت. ٹھیک ہے، یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور پھر اس کے اپوزٹ میں اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، عشق رسول والے رسول نہیں ہے، تو ذلت ہے، گمراہی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھانا ہے اور کمزوری کی انتہا ہے. میں پہلے آیت پڑھوں پھر ایک نتیجہ لیتا ہوں دونوں کی. ایک تو وہی آیت جو ہم روز سرنامہ قرار دے رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور ولایت طاقت کا سچشمہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بھی جس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سورہ مبارکہ فصلت کی آیت، اور اسی مضمون کی اور بھی آیتیں آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی کہ بس خوف اور حزن سے بچنا ہے، پیسفل لائف جینا ہے، بغیر ٹینشن کے، بغیر کنسرن کے، بغیر پریشانی کے جینا ہے. اب کہیں مولانا صاحب ایسی کیسی بات ہو سکتی ہے، مومنوں کے ساتھ کتنی پریشانیاں نہیں. پریشانیاں نہ ہونا اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے. پریشانیوں کا نہ ہونا غیر متوقع ہے، اس کو آپ ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے. پریشانیاں ہوں گی، کمال کیا پریشانیوں کی برداشت ایسی ہو کہ جہاں پر آپ ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنے اصول پر ثابت قدم رہے. ایک جملہ پھر میں کربلا سے مربوط کر کے عرض کر دوں، کربلا قوت برداشت کو بڑھا دیتی ہے، انسان کے اندر ضعف کو پھیلا دیتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر دولت ہے، تخت ہے، تاج ہے، لشکر ہے، حکومت ہے، وسائل ہیں، ہتھیار ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ پر ایمان اور ولایت کی دولت نہیں ہے تو کمزوری ہے، ذلت ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ دوں سورہ مبارکہ عنکبوت، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت التي اتخذت بیتا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. ان لوگوں کی مثال جو خدا کے علاوہ غیر خدا کو اپنا ولی بناتے ہیں، گارڈین بناتے ہیں، سرپرست بنا دیتے ہیں، اب اس کو ترجمہ کر دیں دوست بناتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کی مثال جو بھی غیر خدا پر، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. وہ مکڑی جو اپنی جالی بناتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، اور تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر ہوتا ہے مکڑی کی جالی، مکڑی کا گھر. آپ کو اس سے زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ لیں. غیر خدا پر بھروسہ کرو، دنیا کی طاقت پر بھروسہ کرو، دنیا کے اسلحے پر بھروسہ کرو، دنیا کی دولت پر بھروسہ کرو، زبان سے بدعت 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 کی باتیں، شرک 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 کے نعرے،
مشرک کے فتوے دوسروں پر. کچھ ہمارے بہت سے لوگ جو امپریس ہو گئے تھے بھائی کچھ مسلمان سو کالڈ مسلمان ممالک نے کتنی ترقی کر لی ہے, اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی, ان کے ایئرپورٹس ایسے ہیں, اب تو اے آئی کی وہاں پہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور وہ ہو رہا اور یہ, اور بھائی ان کی امنیت کا کیا ہے, ان کی طاقت کا سورس کیا ہے, کیا خدا سے بھی رہا کیوں نہیں, انہوں نے تو اپنے سیکورٹی کو تو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, پورا انتظام کر لیا ہے, بڑے ہتھیار خریدے ہوئے ہیں, بڑے وسائل ہیں, بڑی دولت ہے, بڑے بیلنسز ہیں, سب کچھ ہے. کہ دیکھو مثل الذین, قرآن آواز دے رہا ہے, زبان سے بدعت کہنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تم غیر خدا پر بھروسہ کرو گے تو دنیا کی ذلت بھی ہوگی, کمزوری بھی ہوگی, وقت آنے پر تمہارے سامنے ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور اگر اللہ پر ایمان ہے, عشق رسول ہے, زبان پر یا علی اور یا حسین ہے, زیارت امام حسین کے راستے فراہم کرنے والے, اللہ اکبر. دیکھیں امام حسین کی زیارت پر مشی کرنے کے لیے جانا بھی بڑی توفیق ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں ایک ذمہ داری کے طور پر, ایک فرض شناسی کے طور پر ہم زیارت کے لیے ماشاءاللہ سے تیاری ہو رہی ہے, انشاءاللہ ماحول بھی بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ اس سال کا محرم بھی کچھ اور محرم ہے, اس سال کا اربعین بھی کچھ اور ہی اربعین ہوگا. دل کے جذبات جو ہے وہ غمگین ضرور ہیں مگر جوش ایمانی میں کمی نہیں آئے گی. اب اس لیے کہ ایمان کی بیداری کی لہر چل پڑی ہے, دنیا کو ماتم کا حقیقی اثر سمجھ میں آنے لگا ہے. یہ قوم گریا کن, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, دنیا کہتی تھی گریا کرنے والی قوم, گریا کرنے والوں کے گریے کی طاقت دنیا کو سمجھ میں آ رہی ہے. کہا کہ جہاں غیر خدا پر بھروسہ کیا جاتا ہے وہ سب سے بڑی کمزوری کی نشانی ہے. جب وقت آتا ہے تو ہاتھ ملتے رہنا پڑے گا, کہیں سے کوئی سہارا نہیں ملنے والا. اور اگر اللہ پر بھروسہ کرو تو جان دے کر بھی, قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی, اپنے نظر میں بھی, غیروں کی نظر میں بھی, دشمنوں کی نظر میں بھی اس طرح سے بلند ہو کر نظر آؤ گے کہ تمہارا مخالف بھی تمہاری عزت کرنے میں مجبور ہوتا ہوگا. ایمان طاقت ہے, اور یہ جذباتی باتیں نہیں, حدیث میں ڈیفینیشن بتایا گیا. مومن کی پہچان, مومن کی نشانیاں الگ الگ انداز میں تفصیل سے سمجھائی گئی ہیں. المؤمن کالجبل الراسخ, مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے, چٹان کی طرح ہوتا ہے. لا تحرکہ العواصف, آندھیاں اس کو اس کی جگہ سے حرکت کرنے نہیں دیتی, دنیا کی ہواؤں سے وہ متاثر نہیں ہوگا. اب آپ اس کو ہر اعتبار سے اس کی تفسیر کر سکتے ہیں, اخلاقی اعتبار سے, زمانے کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے اعتبار سے, پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے نہیں, آسائشوں اور دولت مندی اور آسانیوں کے زمانے میں ثابت قدم رہنے کے لیے مومن جو ہے وہ ایمان کی راہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے. المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف, مومن کو آندھیاں ہوائیں اس کی جگہ سے ہٹنے نہیں دیتی. میں اپنے جیسے, حالانکہ کمزوری کا احساس نہیں کرنا چاہیے, مگر پھر بھی میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں, لیکن ہر زمانے میں ائمہ معصومین اور اولیاء خدا اور معصومین کی بات تو اپنی جگہ پر, غیر معصوم نے بھی ایسے کردار دکھائے ہیں زمانے میں, آج بھی اور قدیم زمانے میں. میں اس پر انشاءاللہ ربط مسائل کے ساتھ عرض کروں گا اگر مجھے یاد رہا. مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. جب مومن مضبوط چٹان کی طرح ہوتا ہے تو جو امیر مومنین ہے وہ کیسا ہوگا, جو کل ایمان ہے اس کی مضبوطی کا کیا عالم ہوگا. تو ان کی مضبوطی تک پہنچنا کسی کے لیے قابل تصور نہیں ہے. ہاں جو زمانے نے دیکھا اس پر ذرا غور کرو, جس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ وہ کتنا مضبوط, کا مضبوطی ظاہری جسمانی مضبوطی ہے, میدان جنگ کی شجاعت ہے, چاہے اس اعتبار سے دیکھو, یا ظاہری یا باطنی اور اخلاقی مضبوطی ہے, شجاعت ہے, جہاں پر کردار کی اور فکر و عمل کی جو ہے وہ مضبوطی اور طاقت کا احساس کیا جا سکتا ہے. توجہ کا طالب ہو, مولا کائنات کا ایک فقرہ ہے, آپ حضرات پوری توجہ سنیں, بس اسی طرح سے توجہ ہمارے ساتھ رہے.
مولا کائنات کا مشہور جملہ ہے واللہ لو تظاہرت العرب، اگر پورا عرب مل کر مجھ پر چڑھائی کرے، مجھ پر حملہ کرے، میرے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، میں پشت دکھا کر دشمن کی طرف پلٹ نہیں سکتا۔ یہ بیان کیوں اتنے ہوتے رہے؟ آج پتہ چل رہا ہے کہ اگر شجاعت امیر المومنین اور صبر زینب اور شجاعت امام حسین اور حلم امام حسن کے تذکرے روز ہوتے رہے تو اس کا اثر ہماری زندگیوں میں بھی پڑتا ہے۔ جیسے سورج کی شعاع پڑھتے پڑھتے جس جگہ پر جس وجود تک بھی وہ شعاع پہنچتی ہے وہاں نورانیت آ جاتی ہے۔ ہم ان کی برابری کا تصور نہیں کر سکتے، مگر ایک قطرہ جب دریا سے ملتا ہے، میری بہت مشہور عام مثال ہے یہ، ایک قطرہ اس کی کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہے، ڈراپ ایک قطرہ، لیکن وہی قطرہ جب پانی میں گرتا ہے دریا میں جا کے گر جاتا ہے، سمندر میں گرتا ہے، تو چونکہ دریا کا پانی لامتناہی ہے، انلیمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، اسی طریقے سے وہ ایک قطرہ بھی جب دریا سے مل کر لامحدود ہو جاتا ہے تو وہ بھی لافانی بن جاتا ہے۔ یہ کمال قطرے کا نہیں، یہ کمال دریا کا ہے۔ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، ان سے وابستہ افراد، وہ شخصیتیں، وہ بھی لافانی ہو گئی اور لامحدود ہو گئی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مستقل تھی، اس وجہ سے کہ اہل بیت سے مربوط ہوئی، وہ اہل بیت جو خدا کے حقیقی نمائندے ہیں۔ درود پڑھیں محمد علیہ امیر المومنین نے فرمایا اگر عرب جمع ہو جائے تو، اور پورا لو تظاہرت العرب، عرب مل کر، یعنی عرب مطلب فرض کریں کہ پورا مجمع، پورے لوگ سب پورے کے پورے لشکر مل کر مجھ پر چڑھائی کرے تو میرے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور بہت سے واقعات ہیں، بیان کیا جاتا ہے، بیان کیا، میں جب کہتا ہوں نا بیان کیا جاتا ہے تو بعض اوقات جیسے فوری طور پر ہمیں ریفرنس یاد نہیں رہا یا نہیں ملا تو اس لیے کہتے ہیں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس کی سندیت پر تھوڑا سا یقین نہیں آئے تو جیسے اگنور کر دیں، میں احتیاط کے ساتھ چونکہ بات پہنچتی بھی ہے، اگر کوئی سند چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرے پاس فوری طور پر دکھانے کے لیے کوئی کتاب کا ریفرنس نہ ہو، مگر یہ کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، یہ نہیں کر رہا ہوں کہ غیر مستند بات ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ میدان جنگ صفین میں ایک مقام پہ ابن عباس کا کوئی منظر تھا، کسی سے کلام ہوا تھا، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اس کا آخری حصہ کہ مولا کائنات ابن عباس کے حلیے میں لباس میں میدان صفین میں گئے ہیں اور پورا مجمع دیکھتا ہے کہ بھئی آج ابن عباس کی شجاعت کی جوہر ہی کچھ الگ ہے، آج ان کا انداز جنگی کچھ عجیب نظر آتا ہے، آج کیا بات ہے، دور سے جو ہے وہ لگ ہی رہا ہے کہ جو ہے وہ ابن عباس ہیں۔ پتہ چلا ایسے میں حاکم شام کہتا ہے رک جاؤ میں بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا مولا علی نے کیا دعویٰ کیا تھا، اگر عرب مجھ پر چڑھائی کرے تو علی کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو اس نے کہا رک جاؤ ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پورا لشکر مل کر تیاری کرے، سب باندھ لیں، پورا جو لشکر ہے مل کر آگے بڑھے، پتہ چل جائے گا آنے والا کون ہے۔ پورا لشکر اپنی صفوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، آنے والا وہ جو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتے اپنے عباس ہوں، وہ قدم پیچھے نہیں ہٹاتا۔ تو حاکم شام کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ سوائے ابو طالب کے بیٹے کے کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ دعویٰ کیا تھا مولا امیر المومنین نے، دشمن بھی اس کا اقرار کرنے ثبوت فراہم کر رہا ہے۔ میں بڑے سادے انداز میں عرض کرتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اسی لیے کہ میں عرض کروں، دیکھیں مضبوطی کی بات ہو رہی ہے۔ مومن کل جبل راسخ ایک مضبوط چٹان کی طرح ہوتا ہے، اور جو امیر کائنات ہے، جو امیر مومنین ہے، ظاہری طور پر بھی میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں رسول اللہ نے میدان بھیجتے ہوئے کہا تھا نا کہ میں اللہ اس کو دے رہا ہوں جو کرار ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا اور اللہ اس کا رسول اسے محبت کرے گا۔ پوری جنگ، پورا منظر نہیں، اس میں کا ایک لفظ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ علماء قدیم زمانے سے، یہ قدیم خطابت کے موضوعات رہے، اس میں بڑی گفتگو رہی ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کرار کا مطلب بڑھ بڑھ کے حملے، رسول نے کہا کرار بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا، تو پھر یہ کیا فرمایا کہ وہ غیر فرار، کیا کس میں غیر فرار کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا میدان جنگ میں کبھی کبھی جوش سے جانے والا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہو، کبھی جوش سے آگے بڑھتا ہے، کبھی بھاگ کے بھی آ جاتا ہے۔ یہ وہ کرار نہیں ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے۔ بحث اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں یہ کوئی اضافی لفظ تو نہیں ہے،
یہ بھرتی کا لفظ نہیں ہے جیسے شاعری کی زبان میں کہتے ہیں نا، کبھی وزن مینٹین کرنے کے لیے، کبھی بحر کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی لفظ بڑھا دیا گھٹا دیا، کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کرار کہہ دیا تو پھر غیر فرار کی ضرورت نہیں ہے، غیر فرار ہے کبھی واپس نہیں آتا. اور تاریخ میں یہ بات ہے ثابت کہ جو زرہ ہوتی تھی میدان جنگ کے لیے ایک شیلڈ کے طور پر، اس میں امیر المومنین کی زرہ میں پشت کا حصہ نہیں ہوتا تھا، ہوتا ہی نہیں تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے کبھی دشمن کے سامنے پشت دکھانے کا موقع ہی نہیں آتا تھا. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری اعتبار سے ایسی مضبوطی کہ جس کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہوتے، اور ظاہری اور جسمانی شجاعت سے بڑھ کر، اسی لیے کہا جاتا ہے علماء کی زبان میں یہ تو شجاعت صغریٰ ہے، یہ چھوٹی شجاعت ہے. اس سے بڑی شجاعت کردار کی شجاعت ہوتی ہے، جہاں ہر اعتبار سے آپ دیکھتے جائیں. جب آپ امیر المومنین کے کارناموں کو، آپ کی مضبوطی کو اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھنا چاہیں، انصاف اور عدل کے میدان میں دیکھنا چاہیں، 7 و اقلیم کی حکومتیں علی کے ہاتھوں پہ رکھ دو. مجھے یاد ہے میں تفصیل سے یہ جملہ مولا علی کا یہاں پہ بیان کر چکا ہوں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. امیر المومنین کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں پایا جاتا ہے، ایک ہی کلام ہے جس میں جناب عقیل سے کچھ گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے بعد اسی کلام کے ساتھ ایک دوسرا کلام ہے کہ رات کی تاریکی میں کوئی شخص آیا تھا، کوئی ہدیہ لے کر، شاید حلوہ تھا، کوئی اور ایسی چیز تھی، حکومت کا زمانہ. تو امیر المومنین نے اسے کچھ کلام کیا اور اس سے کچھ باتیں کہنے کے بعد ایک جملہ فرمایا، یاد رکھو، اگر لو اعطی تو، اگر میرے ہاتھوں میں اگر مجھے 7 اقلیم کی پورے ارض کی مالکیت دے دی جائے اور علی سے کہا جائے کہ چیونٹی کے منہ سے اس کے دہن کی غذا، ایک وقت غذا، ایک دن کا جو اس کے چیونٹی کے منہ میں ہے وہ ناحق چھین لیا جائے، تو علی ہرگز 7 اقلیم کی مالکیت اور اونرشپ لے کر بھی ایک چیونٹی کے دہن سے اس کی غذا نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. عدل انصاف کا معاملہ ہو، دنیا یا دنیا غری غیری، لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزہ، لوگوں کا میرے اطراف جمع ہو جانا میرے لیے عزت کا سبب نہیں بنتا. ہوتا ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فیڈ بیک کیا ہے، کتنے ریویوز ہیں. اب تو یہ تو بہت زیادہ جو ہے ایک عام انڈسٹری ہے، آپ جو بھی نام دیں ہر چیز ریویوز پہ چلتی ہے. کتنے لوگ ہیں، کیا ریویوز ہیں، کیسا فیڈ بیک ہے. اگر کہیں کوئی کمپٹیشن ہے، میرے خیال سے آج کل ورلڈ کپ یا پھر فٹ بال کا، چلو میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے پتا بھی نہیں، مگر نیوز کی سرخیوں میں جو کبھی کبھی چیزیں آ جاتی ہیں اس حساب سے ایک ٹیم اگر اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلتی ہے تو بڑے ان کے جو ہے جوش جذبے میں تازگی پائی جاتی ہے کہ ان کو شوق دلانے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے، اچھا فیڈ بیک دینے والے ہے نا ایسا. اور شاید یہ کسی حد تک جسٹیفائڈ بھی ہے، نیچرل بھی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کی آپ پیٹھ تھپتھپائیں، ہمیشہ انکریج کریں، لوگوں کو انکریجمنٹ سے اس کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے. مگر خدا کی قسم ایمان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی اور طاقت نہیں ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں لوگوں کا لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزہ ولا تفرقهم عنی وحشا، اگر لوگ میرے اطراف جمع ہو جائیں تو علی کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. اگر پوری دنیا علی کو چھوڑ دے تو علی کبھی وحشت کا، مایوسی کا، تنہائی کا شکار کرنے والا نہیں ہے، کا شکار ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زیارت امیر المومنین میں جملات کوٹ کیے گئے، خود مولا کا قول ہے، پھر رسول اللہ کا قول ہے، یا مولا یا امیر المومنین، رسول اللہ سے خطاب ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ کا خطاب ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لایا نہیں جس نے یا علی تمہیں نہیں قبول کیا. اور اس کے بعد ایک جملہ ہے لعن اللہ من ساواک بمن ناواک، یہ اس زیارت کا جملہ ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس تیزی سے آگے بڑھنا ہے. اللہ کی لعنت اس پر ہے جو آپ کے برابر میں آپ کے مخالف کو لا کر تقابل کرے، دوسرے کو مساوی قرار دے. ان باتوں کی ذرا وضاحت کرنا چاہیں ٹائم لگ جائے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لعن اللہ من ساواک، لوگ کہتے ہیں بھائی امیر المومنین افضل ہیں، ان سے افضل ہیں، ان سے افضل ہیں. بھائی کس سے افضل کہاں، تم تقابل کس کا کس سے کر رہے ہو؟ افضل کہنا کوئی درست بات نہیں ہے، تقابل کرنا خود اپنی جگہ پر جسارت ہے. یہ تاریخی حقیقت ہے نا کہ امیر المومنین کے مخالفوں کی زندگی اور ان کے کرتوتوں کے بعد بھی ان کو دفاع کرنے والوں نے کہا کہ پھر بھی ان کو مسلمان کہو، ان کو کافر نہ کہو، اس لیے کہ کبھی نمازیں بھی پڑھتے ہوئے دیکھے گئے. یہ آپ کے سنے ہوئے جملات ہیں. دوسروں کی نمازیں امیر المومنین اور اہل بیت کے دشمنوں کی نمازوں کو ایک پروف کے طور پر، ایک دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ ہاں غلطیاں تو کی مگر نماز ہی پڑھتے تھے، لہٰذا
ان پہ اس طرح سے لعنت نہ کرو، ان کو کافر نہ کہو مثال کے طور پر. اور امیر المومنین کون؟ جن کو دیکھ کر کچھ لوگ ایسے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے کہ خدائی کا شک کرنے لگے، خدا کہنے لگے، کہا نہیں ان کو خدا نہ کہو، انہوں نے سجدے ایسے کیے ہیں، رات کی تاریکی میں مصلی عبادت پر ایسے گڑ گڑاتے تھے، یتململ تململ السلیم ویبکی بکا الحزین. عربی میں کہاوت ہے، محاورتاً کہا جاتا ہے کوئی جب بہت تڑپ کے روئے تو ایسا روئے، ایسا تڑپے جیسے کوئی سانپ ڈسا ہوا. کہ ان کو خدائی کا گمان ان پر نہ کرو کہ یہ ایسے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا کہ یہ بندے کامل پروردگار تھا. تو کس سے تقابل ہو رہا ہے؟ وہ جن کی نمازوں کو ان کے مسلمان ہونے یا کافر نہ ہونے کے دلیل پر پیش کیا جائے، اور علی وہ جن کی نمازوں کو خدا نہ ہونے کے دلیل کے طور پر پیش کیا جائے. کس کا تقابل ہو رہا ہے؟ لعن اللہ من ساواک بمن ناواک. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں مومن مضبوط ہوتا ہے تو جو امیر مومنین ہے اس کی ظاہری مضبوطی، اخلاقی مضبوطی، ہر اعتبار سے یہ مکمل رول ماڈل ہے. اور ان کی اخلاقی مضبوطی میدان جنگ میں ایک عظیم پہلوان کو زمین پر پچھاڑ دیا. ایسا وقت تھا کہ جس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر کے لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے. میں احتیاط سے لفظ استعمال کروں، میں نے یہ نہیں کہا کہ امیر مومنین کو غصہ آ گیا، یہ توہین آمیز لفظ ہے نہیں. وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو عام طور پر غصہ آتا ہے. لوگوں نے کہا یا علی یہ جنگی ٹیکٹک کے خلاف ہے، یہ اصول حرب کے خلاف ہے کہ اتنے بڑے پہلوان پر قابو پانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے. شاید علی والے بھی قابو پا کر بھی کبھی کبھی دشمن کو چھوڑ دیتے. پتہ نہیں میں پوچھا والوں کی بات کروں، اپنے اصول سے ہٹتے نہیں ہیں، اپنے اصول سے ہٹتے نہیں ہیں. اگر دشمن مکاریوں کی انتہا پر اتر آتا ہے تو حسین والے علی والے ویسی مکاریاں نہیں کرتے. اگر کبھی تفصیل سے آپ چاہیں تو اس میں گفتگو ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ممبر سے بہت تفصیل سے بہت ٹائم بھی نہیں ہوتا. یہ ہمارے مراجع تقلید کا یہ اصول اور ہمارے علماء کا یہ دستور رہا ہے چونکہ یہ تعلیمات اہل بیت ہیں. تو لوگوں نے کہا یا علی ایسے موقع پہ دشمن کے سینے سے اترا نہیں جاتا، یہ اصول جنگ کے خلاف ہے. کہا دیکھو جب میدان جنگ میں جاتا ہوں، میں اپنے الفاظ میں عرض کروں، وہ جس نے اپنا نفس دے کر اللہ کی مرضی خرید لی ہے، دنیا کو بھر وہ گمان بھی نہ ہو کہ شاید ان کو کچھ جوش اس وجہ سے زیادہ ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو جلال آ گیا تھا، اس نے ایسا کام کیا جسے توہین ہوتی ہے. تو ایسے لمحے پر سینے سے اتر کر بتا دیا علی نے کہ دیکھو میدان جنگ کی شجاعت صغرا کا بھی امام علی ہے، اور شجاعت کبریٰ جہاں پر اخلاق کی معراج دکھانا وہاں بھی امام علی ہے. درود پڑھے محمد علی. ایمان کی مضبوطی اور رسول اللہ کی تعریف دیکھیں. میں چلتے چلتے اشارے کرتا ہوا چلوں، جہاں مضبوطی کی بات ہوتی ہے نا، لوگوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے سازشیں کی، کوششیں کی. آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، اس لیے میں بھی مسلسل اپنے اوپر زور نہیں دے رہا ہوں، درمیان میں کبھی آواز تھوڑی بہت بڑھ جائے تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے. لوگوں نے سازشیں کی، اذیتیں پہنچائی، کوڑا کرکٹ ڈالا، قتل کرنے کی کوشش کی، کچھ نہ چل سکا. تو پھر لالچ دینے لگے، آپ کو بہترین سے بہترین گھرانے کی بہترین سے بہترین خوبصورت خاتون سے شادی کرانا ہم کرا دیں گے، آپ کو حکومت اور عہدہ چاہیے ہم دے دیں گے، مال و دولت دے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں. جو رسول اللہ کا کلام، اگر ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، یاد رکھو میں اپنے اصول سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. لوگوں نے مشورے دیے امام حسین کو جب مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے، غیروں نے مشورے دیے، سو کالڈ نیوٹرل لوگوں نے مشورے دیے. آپ لوگوں کی توجہ ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ اس کو پھر کرپٹ کر دوں. غیروں نے مشورے دیے، سو کالڈ نیوٹرل. بھائی جو حسین اور یزید کے درمیان میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، اور حق اور باطل کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے. میں نے اس لیے عرض کیا تھا نا، اللہ اور رسول کی اور آل رسول کی ولایت اور اللہ پر ایمان کے مقابل میں کوئی دوسرا راستہ نہیں، بس ایک ہی راستہ ہے. کوئی دوسرا درمیانی راستہ نہیں کہ آپ امام حسین کے ساتھ بھی اتنا نہیں ہے مگر یزید کے ساتھ نہیں. اگر تم حسین کے ساتھ نہیں چلو گے تو یزید کے ساتھ خود بخود نظر آؤ گے کسی نہ کسی شکل میں. اور ایک جملہ یہ بھی سن لیں، اگر لوگ حقیقتوں کو پہچان کر عظمت کا اقرار کرتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری سے ایک قدم پیچھے رہ جائیں تو رسول کا نواسا پیاسا شہید کر دیا جاتا. یہ تاریخ کا سبق ہے.
لوگ اگر غفلت کا شکار ہو کر اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں اور بھلا دیں اپنی ذمہ داری کو، تو امام حسین کو مشورہ دینے والوں میں بہت سے اپنے بھی تھے، خاص چاہنے والے، جناب محمد حنفیہ سے منسوب اس طرح کا کلام ہے. اور بڑی ایسا نہیں خدا نہ خاصا ان کی کوئی بدنیتی تھی یا ان کی عظمت میں کوئی کمی تھی، نہیں، اپنے ضرف سے اپنے بساط پر مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اپنی جان بچا لیں، آپ خبردار میرا کوفے کی طرف نہیں جائیں. کبھی کبھی کوئی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ فرزند رسول آپ کا یہ نورانی چہرہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خون سے خضاب ہو جائے. میں مختصر کر کے عرض کر دوں ایک جملے میں، ہر کوئی کہہ رہا تھا حسین جان بچا لو، حسین کہہ رہے تھے جان بچانا کمال نہیں ہے، اسلام بچانا کمال ہے. شاید اس طرح کے مشورے کبھی کبھی امامت اہل بیت کے شاگرد اور ائمہ اہل بیت کے مکاتب کے شاگردوں اور نائبین امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. کسی طرح سے آپ جان بچا لیں. بھائی جان بچانا بھی اہم ہے، مگر پیغام اور مقصد بچانا اس سے زیادہ اہم ہے. پتہ نہیں بات پہنچ پا رہی ہے. امام نے فرمایا جملہ تھا، یاد رکھو میرے ساتھ کوئی آئے نہ آئے، پورے عرض پر کوئی میرا ملجا و ماوا قرار نہ پائے، تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کرنے والا، میں رکنے والا نہیں ہوں. مجھے جانا ہے اپنے مقصد کی جانب، مجھے آگے بڑھنا ہے. ابھی تھوڑا سا پریکٹیکل مگر حساس سوال. بھائی ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان انسان کو مضبوط کرتا ہے، ایمان طاقت کا سورس ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جتنی مثالیں دی ابھی تک، میں نے جتنی مثالیں دی وہ رسول اللہ سے دی، مولا علی سے دی، امام حسین سے دی، تو وہ تو امام ہیں، معصوم ہیں وہ یقیناً اس منزل پر کہ جو ایمان کا بھی معیار ہے، عمل کا بھی میزان ہے. ہم کہاں ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی ان جیسا ہو سکتا ہے؟ ان جیسے نہیں ہو سکتے، مگر ان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں. میں جملوں کو بدل دوں، ہم امام حسین کی عظمت سمجھنے سے بھی ہماری عقل حیران ہے، مگر کیا شہداء کربلا کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے؟ کیا مسلم اور حبیب نے مظاہر کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے؟ کیا جناب سلمان و ابوذر کے تذکروں سے ہماری زندگی کو اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی وجود کو، اپنی روح کو نورانی نہیں بنا سکتے؟ میں نے 3-4 مثالیں رسول اللہ سے، مولا علی سے، امام حسین سے دے دی. اب آئیے غیر معصوم کردار جو قطرہ بن کر دریا سے مل کر خود دریا بن گئے. جناب ابوذر ایک مقام پہ مولا کائنات جناب ابوذر کو یاد کر کے، آج کی زبان میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا بچوں کو سمجھانے کے لیے سارا زبان میں مس کرنا، دل تنگ ہونا. مولا یاد کر کے فرماتے ہیں کہ میرا سینہ ابوذر کے لیے تنگ ہو رہا ہے. عجیب بات ہے. دیکھیے ہم سب امام کو یاد کرنے کے اور امام کے تذکروں کے دعوے دار ہیں. امام کسی کو یاد کر کے کہہ کہ میں دل تنگ ہوں، ان کا میرا سینہ اس کی یاد میں تنگ ہو رہا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا مولا کیا بات ہے، کیا کیا؟ جانتے ہو تیسری خلافت کے زمانے میں اشرفیوں کی تھیلیاں ابوذر کے پاس بھیجی گئی، ابوذر کے دروازے پہ دستک دی گئی. جناب ابوذر نے دیکھا کون؟ کہا ہے حکومت کی طرف سے تمہارے لیے تحفے آئے، اشرفیوں کی تھیلیاں. توجہ آپ حضرات کی. ایک مرتبہ جناب ابوذر کو جلا لایا، کہا ظالموں تم نے بیک وقت کتنی بڑی جسارت میرے ساتھ کی، 2 بے انصافیاں کی، بہت بڑی 2 بے انصافیاں کی. توجہ سے سنیں آپ. پہلے تو فرماتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی یہ کی کہ پہلے تو مجھے علی فروش سمجھا، تم یہ سمجھنے لگے کہ میں عشق امیر المومنین کا سوداگر ہوں، میں دولت اور اشرفیوں کے مقابلے میں اپنے ایمان اور اپنی محبت امیر کا سودا کرنے والا ہوں. اور اس سے بڑی دوسری بے انصافی یہ ہے کہ تم نے میرے مولا کی ولایت کی اتنی کم قیمت لگائی، صرف 4 تھیلیاں اشرفیوں کی. خدا کی قسم اگر پوری کائنات کے خزانے اور دولتیں جمع کر دی جائیں، میرے آقا اور مولا کے سر کے ایک بال کی برابری نہیں کر سکتے.
اور ڈانٹ کر غصے سے جلال کے ساتھ ان آنے والے کارندوں کو حکومت کے دروازے کے باہر بھیج کر زور سے دروازے کو بند کر دیا. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ مولا علی. پھر اس کے بعد یہاں تک پہنچ کر مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں. خدا کی قسم ایک مرحلہ تھا مولا نے یاد کیا کہ مجھے ابوذر کی یاد آ رہی ہے, میرا سینہ یاد ابوذر میں تنگ ہے. پھر اس کے بعد ابوذر کا واقعہ بیان کیا. پھر اس مقام پہ پہنچے کہ اس نے ابوذر نے جب حکومت کے سپاہیوں کو کارندوں کو باہر بھیج کے دروازے کو زور سے بند کر لیا, اس یہاں تک پہنچ کر امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا جانتے ہو یہ کب کیا ابوذر نے؟ ابوذر کے گھر میں گھر والوں کے ساتھ 3 دن کے فاقے ہو چکے تھے. یہ ہے نا, یہ خدا کی یہ ہے نا طاقت. کہتے ہیں نا یہ انسپائر ہونا, یہ کسی میں نے بیان کیا. جبکہ یوں تو ہر وقت بڑا عظیم اور محترم ہوتا ہے. عشر محرم کی تاریخوں میں ایک ایک لمحہ بیان کرنے والے کے لیے بھی, تقریر کرنے والے کے لیے بڑا حساس ہوتا ہے کہ وقت نکل جاتا ہے. مثلا اگر کوئی واقعہ کوئی اسٹوری بتائیں تو بڑی جلدی سے ٹائم گزر جاتا ہے. میں نے کس لیے عرض کیا عزیزان گرامی, ہم اپنے آپ کو الگ نہ کر لیں, ایکسکیوز نہیں ڈھونڈیں کہ وہ تو امام تھے, وہ تو نبی تھے, وہ معصوم تھے, ہم کہاں ہوگا. خدا کی قسم ہم معصوم کی برابری نہیں کر سکتے, مگر معصوم کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی اس قابل بن سکتے ہیں کہ معصوم بھی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, معصوم بھی امام بھی آپ کو یاد کرتے ہیں. ہماری زندگی میں امتحان آتے ہیں, کبھی چھوٹے امتحان ہوتے ہیں, کبھی بڑے امتحان ہوتے ہیں, کبھی مال کی تنگی کا امتحان ہوتا ہے, فائنینشیل پرابلمز ہیں, کبھی مال کی زیادتی بھی امتحان ہے. آسانیاں بڑا نام ہو رہا ہے, سب جگہ چرچے ہیں, یہ بھی ٹیسٹ ہے میرے لیے آپ کے لیے. اچھا اب ہمارا تو چلے گا نا, یہ جوانی کے دن ہیں بھائی, یہ بھی خوشی کے دن ہیں, اب یہاں پر یہ حلال حرامی واجب یہ مستحب یہاں نہیں. اور بعض اوقات کبھی مصیبتوں کے سامنے میں اگر حالات حاضرہ کو اپنے ذہن میں رکھیں, میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے عرض کر رہا ہوں, بعض اوقات دل ٹوٹ جاتا ہے. ایک صدمے کی خبر سنی, دوسرے صدمے کی خبر سنی, دل دہل جاتا ہے. اللہ اکبر. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی خبر شہادت پر آپ کا دل بہت دکھی ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, خدا نہ کرے ایسا ہو کہ ہم ایسے زمانے میں جئیں جس زمانے میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو پوری سینچری کے لیے نہیں, پوری تاریخ اسلام نے, پوری تاریخ انسانیت میں یاد رکھے جانے والے یہ سال ہیں, یہ مہینے ہیں جو گزر رہے ہیں. ہم لوگ پتہ نہیں ہم اس کو احساس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں. بڑے حساس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں, تو کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے. جیسے چھوٹے طالب علم کا کوئی خبر سن کر اچھا ایسا بھی ہو گیا, ایسا بھی ہو گیا, کیسے برداشت کریں. اب آپ کسی عالم کے لیے, کسی ذمہ دار کے لیے تصور کریں کہ اس نے کتنے صدمے دیکھے تھے, صدمے دیکھے ہیں, آس پاس کے کتنے لوگ قربان ہو چکے ہیں, کتنی مشکلوں کو دیکھا گیا. وہ سب کہاں سے آیا, وہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے. شاید سائیکالوجی کے اعتبار سے یا پروفیشنل ڈسکشنز میں ایک بحث ہوتی ہے نا کہ کرائسس مینجمنٹ, جب بہت زیادہ پریشانیاں ہوں تو ایسے کیسا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی جو ہے سردار کہیں سے ہٹ جاتا ہے, فوراً اسی جگہ پہ دوسرا آ جائے, بڑا واقعہ ہو دوسرا اس کو جو ہے وہ بیک اپ کر لیا جائے, حالات سنبھال لے. رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ علم لے کے جائے گا, اگر یہ علمدار گر گیا تو یہ دوسرا علمدار ہے, اللہ اکبر, یہ تیسرا علمدار ہے, ایسا ہوتا رہا ہے. تو اتنے صدموں کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ صبر کی کیفیت کہاں سے آتی ہے. پھر مربوط کروں گا بحث کو کربلا سے. یہ جو روز ہم جناب زینب کی, امام حسین کی, امام سید سجاد کی, کربلا کی تاریخیں جو سنتے ہیں, یہ صرف ایسے ہی کہانیاں نہیں ہیں, یہ آپ کو روشنی دیتی ہے, جس کو دنیا کہتی ہے کہ کرائسس مینجمنٹ, جہاں پریشانیاں پتہ نہیں. اس سے پہلے کبھی آپ کی خدمت میں حقیق نے عرض کیا, آپ نے بہت غور کیا, کہیں اور سے سنا, اس زاویے سے کبھی غور کیا تھا کہ یہ جو کرائسس مینجمنٹ کہا جاتا ہے نا, اب آپ پورے حالات کو مد نظر رکھے زمانے کے, بس اس کو تصور کریں. جناب زینب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائی کی رخصت کے موقع پر صرف حسین سے جدا ہونے کے تصور میں اتنا گریا کیا کہ بے ہوش ہو گئی. مجھے اس وقت یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے تفصیل سے اس حوالے سے عرض کیا ہوا کہ آپ کے درمیان یا میزا میں آنا جانا رہا ہے. خصوصاً اگر آپ
حالات حاضرہ کو مد نظر رکھیں. وہی زینب ہیں جن کے لیے عباس سے جدا ہونا. ابھی چند منٹ میں آپ سے فضائل مسائل ملا کے کچھ باتیں عرض کروں گا. اپنے لیے عرض کروں آپ کے لیے بھی, ٹھیک ہے. جناب زینب وہ ہیں جن کے لیے علی اکبر کا داغ کچھ کم نہیں تھا, قاسم کے بدن کی پامالی کچھ کم نہیں تھی, علی اصغر کا گلا چھوٹا تیر بڑا. مگر میں نتیجہ کیا لینا چاہتا ہوں, شاید اگر میرا جملہ یہ آپ کو بہت پسند نہیں آئے تو پلیز اگنور کر دیں, شاید یہ سب کچھ پھر بھی زینب کے لیے قابل برداشت تھا. جو چیز ناقابل برداشت تھی وہ کیا تھی زینب کے لیے؟ حسین سے جدا ہونا. زینب زندہ رہ جائے حسین نہ رہے, یہ تھی نا. عصر عاشور جناب زینب بے ہوش ہوئی. آخری موقع پر امام نصیر نے پہ ہاتھ رکھا, یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل. میں اس جملے کو شاید دوبارہ پھر عصر عاشور زندہ رہے موقع ملا تو دہراؤں گا. یہ وہی زینب ہے جو عصر عاشور امام حسین کے جدا ہونے کے تصور میں بے ہوش یا بار بار بے ہوش ہو جاتی ہیں. ابھی کچھ ٹائم گزرا, کچھ وقت گزرا, یہی زینب ہے شام غریبہ. حسین شہید بھی ہو گئے, جنازے کو پامال بھی کر دیا گیا. اب وہ بے ہوشی نہیں ہے, اب زینب حسین بھی ہے, سید سجاد بھی ہے. یعنی اتنے بڑے عالمیے کے بعد جس کو مصیبت ما اعظمہا و اعظم رضیتہا فی الاسلام کہا گیا, جو تاریخ انسانی کی اتنی بڑی مصیبت ہے, اتنی بڑی مصیبت کے بعد سنبھل کر پورے قافلے کو کی سالاری کرتے ہوئے حسین کے پیغام کو بچا کر دنیا تک مقصد شہادت پہنچا کر زمانے کو زینب نے سبق دیا کہ دیکھو بڑی سے بڑی مصیبت کے بعد بھی سنبھل کر ذمہ داری کو ادا کرنے کا سبق لینا ہو تو ہم سے لو. زمانے کو یہ سبق ملتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ معصومین کا کردار اپنی جگہ, امام کے چاہنے والے. میں اپنے لیے بار بار دہراتا ہوں, شاید میں اپنی زندگی میں جن جملات کو بہت زیادہ ممبر سے ہم نے دہرایا ہے ان میں سے ایک جملہ جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, وہ میرے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی اسم پیغام ہے. یہ نہ کہیں کہ ہم معصوم نہیں ہو سکتے, یقین نہیں ہو سکتے معصوم, مگر معصومین سے وابستہ شخصیتیں ان کے ایمان کی کیا منزل تھی, وہ ولایت میں کیسے ڈوبے ہوئے تھے, وہ عشق حسینی کی نورانیت میں ایسے چھلک رہے تھے, ایسے جلوے ان کی زندگی سے ظاہر ہو رہے تھے کہ دنیا حیرت ہے, دنیا حیران ہے. جناب سعید بن عبداللہ حنظلی, امام حسین نے جب انہیں اجازت دی کہ جاؤ, جا سکتے ہو, چلے جاؤ, تو ان کا ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے, اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں مولا آقا حسین لو اعلم انی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم احرق ثم ازرع. تفصیل وقت نہیں بچا ہے, جلدی جلدی مجھے بات کو تمام کر دینا. کہتے مولا آپ نے مجھے اجازت تو دے دی, لیکن مولا میرا جذبہ یہ ہے کہ میں آپ کی نصرت میں اگر قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں پھر جلا دیا جاؤں, میرے بدن کے پرزے کر دیے جائیں, میرے بدن کو جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے, اور یہ کام 70 مرتبہ ہوتا ہے, پھر بھی مولا میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں. یہ ہے حقیقی طاقت. اور خدا کی قسم دل خراج پیش کرنے کو مجبور کرتا ہے انسانی ضمیر کو. جب امام حسین جناب سعید کے سرانے پہنچے تھے, 13 تیر ان کے سینے سے لگے تھے, 13 تیر ان کے پیوست ہوئے تھے, امام نماز پڑھ رہے تھے, اور وہ جو ہے سعید جو ہے وہ صفر بن کے کھڑے ہوئے تھے, پھر زبیر تھے. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ امام حسین جب پہنچے ہیں تو سعید کو اتنا تو حق پوچھتا تھا نا کہ جناب سعید امام سے پوچھتے مولا میں اب جنت میں جاؤں گا نا, آپ مجھے جنت میں پہنچا دیں گے نا. سعید کے کلام میں سوال جنت بھی نہیں ہے, جہنم سے نجات کا شوق بھی نہیں ہے, حسین سے کچھ مانگتے نہیں ہیں, نہ اپنے لیے دنیا میں کچھ مانگتے ہیں. یہ اپنا تجزیہ ہے, اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو بھی میرے خیال سے اتنا قابل اعتراض بات نہیں ہے. دنیا کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتے, یہاں تک کہ جنت و جہنم کی بات بھی نہیں کرتے. سعید کیا کہتے ہیں, اوفیت یا مولا, مولا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا نا, اے میرا آقا حسین
تو مجھ سے راضی ہے نا, تو مجھ سے خوش ہے نا. ہاں جناب حسین بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی. مجھے جناب مسلم اور جناب مسلم کے فرزندوں کی جلدی سے چند جملے مسائل پیش کرنے ہیں, لیکن بہرحال جو بھی تذکرہ ہو کربلا کا ہی تذکرہ. ہاں امام حسین کے کلام میں البتہ یہ ملتا. سعید نے کہا اوفیت یا مولائی, کیا میں نے وفا کر دیا؟ امام جواب میں کہتے ہیں ہاں 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 انت امامی فی الجنہ. سعید تم جنت میں میرے آگے آگے ہوگے. علماء کہتے ہیں اس کے ایک مفہوم ظاہر یہ ہے میرے آگے آگے ہوگے, جنت میں داخل ہوتے وقت مجھ سے آگے آگے چلو گے. یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے, مولا آپ تو جنت کے جوانوں کے سردار, حسین جنت کے جوانوں کا سردار, ان سے آگے سعید چلے جائیں گے تو شاید حسین بڑھ کر آوازیں دیکھو یہ میرا باڈی گارڈ تھا نا, یہ دنیا میں میری نماز کے لیے محافظ بنا ہوا تھا, تو یہ آخرت کے جنت کے داخلے کے موقع پر بھی محافظ آگے بڑھتا ہے, سردار پیچھے چلتا ہے. مگر اس سے گہرا مفہوم یہ ہے انت امامی فی الجنہ, یعنی تم جنت میں صرف میرے ساتھ داخلے میں نہیں, جنت میں تمہارا مقام میرے سامنے ہوگا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, یہاں پہ بڑی تفصیل ہے, وقت نہیں ہے, آپ غور کر لیں. میں جو جملہ درج کروں یہ اشارے ہیں, آپ اس پہ غور کرتے جائیں. انت امانی فی الجنہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس لیے کہ روایتوں میں ہے جنتیوں کے بھی کچھ مقامات ہیں. کچھ جنتی ایسے ہوں گے 100 سال میں ایک بار حسین کے دیدار کی جھلک دیکھیں گے, کچھ سالوں سال میں, کچھ 10 سال میں, کچھ صدیوں میں. اس لیے کہ جنت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک دیدار حسین اور دیدار پنجتن ہے. یہ سعید وہ ہیں جو حسین بن علی کے بالکل سامنے ان کا مقام ہوگا, جہاں دامن مل جاتا ہے مرکز کا سورس کا وہ بلند کر کے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ایسی بات ہے. جناب مسلم سفیر حسین, سفیر حسین. موقع ملے کبھی وہ جملات اٹھا کر پڑھ لیں, ایک ایک لفظ پر غور کریں. امام حسین نے جو خط لکھا تھا جناب مسلم کے ساتھ کوفے بابا کے نام, میں میرا ثقہ جس پر بھروسہ ہے, میرا ابن عم چچا کا بیٹا, پھر اس کے بعد مزید قربت کی گہرائی کو بیان کر دیا. مجھ جیسا ہے میرا سفیر ہے, اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنا, میرے ہاتھوں پر بیعت کرنا. اللہ ہر مومن کی مصیبت پر امام کا دل دکھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم امام کو یاد کرتے ہیں صرف, نہیں, ہم تو بہت کم یاد کرتے ہیں. ہم سے سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ ہمارا خیال ہمارا آقا و مولا رکھتا ہے. امام کا چاہنے والا دنیا میں مصیبت زدہ ہوتا ہے تو امام کے دل کو درد ہوتا ہے. مسلم نائب امام تھے, مسلم کی شہادت پر حسین کو بہت دکھ پہنچا تھا. زمانے کے امام کو بھی اپنے شاگردوں اور اپنے چاہنے والوں کی شہادت پر اور ان کی مصیبتوں پر بے انتہا درد ہوتا ہوگا. مسلم ابن عقیل کے لیے امام حسین نے بھیجا, مسلم چلے بچوں کو لے کر. آپ نے مرثیہ بچوں کا سن لیا, میں ایک دو جملے بچوں کے حوالے سے صرف ایک فرض کی ادائیگی کے طور پر عرض کروں گا. کبھی کبھی دل کہتا ہے نا کہ کاش مسلم ابن عقیل اپنے بچوں کو لے کر ہی نہ گئے ہوتے. آپ جس منظر پہ بھی دیکھیں طفلان مسلم کی شہادت کے ہر مقام پہ یہ دل کہتا ہے کہ شاید کاش بچے نہ جاتے, کاش بچے گم نہ ہوتے, کاش بچے حارث ظالم کے ہاتھوں نہ لگتے, کاش کاش. لیکن خدا کی مشیت تھی کہ حسین کی شہادت میں اگر رنگ بھرنا ہے تو رنگ شہادت طفلان مسلم کی بھی ضرورت ہے, تاکہ قیامت تک ان بچوں کی مصیبت سے ضمیروں کو بیدار کیا جا سکے. کتنے مصیبت زدہ تھے, یتیم, کمسنی, یتیمی, کمسنی, غربت, بے رحم, ظالم دشمن طاقتیں, راستوں کا گم کر لینا, بھوک پیاس, مسلم کے یتیم بچوں کی مصیبت کا ایک رخ یہ بھی ہے. جیسے کربلا کے جو کمسن بچے ہیں جناب سکینہ ہیں, جن کی مصیبتوں کی انتہا اپنی جگہ پر, مگر ظاہری طور پر کم از کم کبھی کبھی پھوپھی کا دامن تو مل جاتا تھا تسلی کے لیے, کبھی ماں کا دامن تو مل جاتا تھا تسلی کے لیے. مگر عالم غربت میں ایسے تنہا ہوئے کہ شاید ایک ہی موقع تھا جب کہیں انہوں نے گرمی کا احساس کیا, ہمدردی کا احساس کیا. وہ کب تھا جب اس مومنہ نے بلا کر بچوں کی مہمان نوازی کر کے خدمت کرنے کی کوشش کی. بچے جا کر سو گئے, دونوں بچے سو گئے تھے. میں تفصیل سے مذاق نہیں پڑھ رہا ہوں, بس ایک منظر یہاں کا, ایک ان کی شہادت کے ساتھ پھر جناب مسلم کی ایک دو جملے. کیا تھا روایت میں ہے کہ جناب مسلم کے جو دونوں بچے تھے, ایک حارث کی زوجہ نے, اس مومنہ نے انہیں مہمان نوازی کی اور کھلانے پلانے کی کوشش کی. بچے کمرے میں گئے, سو گئے.
رات کی تاریکی میں بچے تڑپ کر اٹھے. چھوٹے نے کہا میں نے بابا کو دیکھا تھا, بڑے نے کہا میں نے ابھی بابا کو دیکھا تھا. ہوتا کیا ہے, شاید یہ نفسیاتی بات ہے. جب چھوٹے بچے بہت درد گزر چکا ہوتا ہے, بہت سہمے ہوئے ہوتے ہیں, بہت گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, بہت زیادہ مصیبت زدہ ہوتے ہیں, تو جیسے ہی ان بچوں نے خواب کے عالم میں اپنے بابا کے سینے کی گرمی کو محسوس کیا, ان کی زبان پر حسرتیں جاری ہونے لگی. دونوں بچوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دی. اللہ اکبر, یہاں گریا کرتے رہے. اور ظالم جب قتل کرنے لے کر چلا تھا اور جب قتل کر رہا تھا تو بچے واسطہ دے رہے تھے, درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی. جنازہ انتظار کرتا رہا ایک بھائی کا کہ دوسرا بھائی بھی آئے جائے, اور دونوں جنازے ایک دوسرے کو لپٹ کر ایک ساتھ اپنے بابا کے پاس, رسول کے پاس گئے. مگر اس کہانی کی دردناک پہلوؤں میں سے دردناک پہلو یہ ہے کہ ظالم جب بچوں کے سر لے کر دربار ابن زیاد میں گیا, عزادارو تاریخ میں ملتا ہے, روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ابن زیاد جیسا سنگدل ظالم اپنی کرسی سے اٹھا, بے چین ہو گیا. جیسے ہی تھیلے سے بچوں کے دو چاند سے چہرے نمودار ہوئے, ایک مرتبہ ابن زیاد بھی اپنی کرسی سے اٹھ گیا. اے حارث, تجھے رحم نہ آیا؟ ان چھوٹے بچوں کو اس بے رحمی سے تو نے قتل کیا. عزاداروں تصور کرو, ایک سنگدل ظالم بھی جب اس مصیبت کو برداشت نہ کر سکے تو جب ماں کو قبر پہنچی ہوگی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اللہ ہم ان آنسوؤں پر اور ان آہوں پر رحمت نازل فرمائے. مومنین کی حفاظت ہو, نماز راجے کی حفاظت ہو, عزاداران امام حسین مقامات مقدسہ زیارت گاہوں کی حفاظت ہو, ہمارے ایمان میں اضافہ ہو انشاءاللہ. ہماری قلیل بعد عزاداریہ قبول ہو, امام عصر کی نگاہ عنایت ہمارے وجود پر, ہمارے قلوب پر پڑے انشاءاللہ. عزادارو, جناب مسلم حسین کا وہ سفیر ہے, وہ نمائندہ ہے جس نے شجاعت کے ساتھ اپنی قربانی پیش کی اور آخری موقع پر اپنے آقا کو سلام کیا. بس یہی دو لوگ. جب بے وفائی کے ساتھ, غداری کے ساتھ, دھوکے کے ساتھ جناب مسلم کو گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو کسی نے کہا, کس نے ہوئے مسائل ہیں, کسی نے کہا امیر کو سلام کر دے. کم جناب مسلم سر اٹھا کر سینہ تان کر زخمی حالت میں گئے, کہا میرا امیر تو حسین, میں اس کو کیوں سلام کروں. شاید کسی نے سید سجاد سے ایک موقع پر پوچھ بھی لیا کہ جب دربار میں اس داخلے کا وقت آیا تو سید سجاد سر جھکائے ہوئے, کمر خمیدہ آہستہ آہستہ. کسی نے پوچھ بھی لیا مولا آپ کے چچا مسلم جب دربار میں داخل ہوئے تو سینہ تان کر سر اٹھائے ہوئے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ہوگا تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم جب دربار میں داخل ہوئے تھے تو بے پردہ خواتین میں تھی, بیویوں کا حلقہ نہ تھا, اسیروں کا مجمع نہ تھا. میں جب دربار میں داخل ہوا, بیویاں تھی, اسیروں کا قافلہ تھا. مسلم کو پانی پیش کیا گیا, 3 مرتبہ پانی خون آلود ہوا اور پانی کے ظرف کو الگ کیا گیا. گویا حسین کی محبت آواز دے رہی ہے, اے عاشق حسین, اے سفیر حسین, تو کیسے سیراب جا سکتا ہے جبکہ تمہارا آقا دنیا سے پیاسا شہید ہوگا. میں نے مصائب مقتل کچھ نہیں پڑھے. آخری جملہ جب جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا جا رہا تھا شہید کرنے کے لیے, آخر میں 2 رکعت نماز سے شکرانہ بجا لانے کی کوشش کی. جناب مسلم نے 2 رکعت شکر بجا لا کر جب اپنے آقا کو یاد کیا, آخری وصیتیں فرمائی تھی. شاید منظر دارالامارہ کی چھت سے دیکھا ہوگا کہ کوفے کی بازاروں میں لوگ عید کی تیاریاں کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ عید سے 1 دن پہلے کا معاملہ تھا. جناب مسلم کا سب سے بڑا دکھ اور دکھ اور درد اور سب سے بڑی خواہش کیا تھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا حسین آ جائے, میرا آقا حسین کی جان کو کوئی خطرہ ہو. عزادارو سن سکو گے. دیکھیں کربلا کے جتنے کردار ہیں یا شہید ہیں یا اسیر ہیں. کربلا میں عصر عاشور تک شہید ہونے والے, کربلا کے بعد اسیر ہونے والے ہیں. مسلم اس کردار کا نام ہے جو شہید بھی ہے, اسیر بھی ہے, اور اس کو وہ حلقہ احباب بھی نہیں مل رہا. ظاہری طور پر جو کربلا کے شہیدوں کو سواری پر سوار کرا کے مولا امام حسین بھیجتے, اور جب کوئی گھوڑے سے زمین پر گرتا تو مولا امام حسین آخری موقع پر اس کے سرانے پہنچ جاتے. یہ مسلم ایسا غریب شہید ہے کہ ان کو رخصت کرنے والا بھی کوئی نہیں.
مسلم کے سر پر جب ضربت لگنے لگی، جلاد تلوار چلانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ مسلم نے اختتام رخ کیا، وہ راستہ جو مکے سے آتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، گویا فضاؤں نے سلام مسلم حسین تک پہنچایا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ پوچھا گیا مولا حسین آقا آپ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ ایسے میں حسین ابن علی نے کہا ذرا مسلم کی بچی جو ہے وہ قریب لائی جائے۔ یتیمہ مسلم کو قریب لایا گیا، عزاداروں مجلس تمام ہو گئی، امام حسین نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا، بچی نے پوچھ لیا آقا آپ میرے سر پر ایسے ہی ہاتھ پھیر رہے جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا آج کے بعد حسین کو اپنا بابا سمجھنا، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا مولا یتیمہ مسلم کے سر پر پھر بھی دست شفقت پھیرنا آسان تھا جب آپ کی اپنی سکینہ گھوڑے کی ٹانپوں سے لپٹ کر آواز دے گی بابا آپ میرے سر پر ایسے ہی ہاتھ پھیر دیجئے جیسے یتیموں۔ ماتم حسین